منہیات سے اجتناب کرنا زیادہ افضل والا ہے، روکی ہوئی چیزوں سے رکنا یہ زیادہ بہتر والا ہے، اور روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کی طرف رعایت کرنا یہ زیادہ اہم ہے، روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کی زیادہ کوشش کرنا یہ زیادہ افضل بہتر ہے۔ اب جو بندہ مامورات پر عمل بھی کرے، اللہ کے حکم دیے ہوئے احکام پر عمل کرے اور منہیات سے بچ کے چلے، روکی ہوئی چیزوں سے رکتا ہوا چلے، روکی ہوئی چیزوں سے بچتا ہوا چلے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، وہ انسان کمال کو پہنچ چکا ہے، وہ عبادت کے معاملے میں کمال تک پہنچ چکا ہے، وہ انسان بڑی کامیابی پا چکا ہے، وہ خوش قسمت ہے، وہ اپنی مراد حاصل کر چکا ہے اور وہ تمام مصائب و آفات سے محفوظ ہو چکا ہے، اس کو غنیمت ہاتھ لگ چکی ہے، کیونکہ وہ مامورات پہ عمل پیرا رہ رہا ہے، مامورات پر عمل کر رہا ہے اور منہیات سے اجتناب کر رہا ہے۔ لیکن جس انسان کے لیے، جس غفلت میں مبتلا انسان کے لیے دونوں چیزوں پر عمل کرنا بہتر، دونوں چیزوں پر عمل کرنا مناسب نہ ہو، بلکہ وہ دونوں چیزوں پر عمل نہ کر پاتا ہو، اہل غفلتوں میں سے کوئی بھی شخص دونوں چیزوں پر، مامورات پر عمل نہیں کر پاتا ہو، منہیات سے بچ نہیں پاتا ہو، تو اس کے لیے کم از کم یہ تو ضروری ہے کہ وہ اگر مامورات پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو کم از کم جانب اجتناب کو خاص توجہ دے کر کے رکھے، یعنی پرہیز کو زیادہ اہمیت دے کے رکھے، وہ کم از کم گناہوں اور معاصی سے بچتا ہوا چلے، کیونکہ جانب اجتناب کو توجہ دینے سے، پرہیز والے پہلو کو توجہ دینے سے، منہیات سے رکنے کے پہلو پر غور کرنے سے انسان کم از کم معاصی اور گناہوں سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ گناہوں اور معاصی میں مبتلا رہا، گناہوں میں مبتلا رہا، پھر چاہے راتوں رات عبادتیں کرتا رہے، دن بھر روزے رکھتا رہے، مسلسل تسبیح و تحلیل کرتا رہے، طرح طرح سے وہ اعمال صالحہ کرتا رہے، اعمال خیر میں مصروف و مشغول رہے، لیکن اگر اس نے گناہوں سے بچنے کی عادت نہیں ڈالی ہے، روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کی عادت نہیں ڈالی ہے، منہیات سے اجتناب کا اہتمام نہیں کیا ہے، تو وہ انسان خسارے اور نقصان میں ہے، کیونکہ جب وہ گناہوں میں اور معاصی میں اور جرم و خطا میں ملوث رہے گا، اس میں لگا رہے گا، تو پھر اس کی نماز کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ روزہ رکھ کے غیبت و چغلیاں اور جھوٹ اور اسی طریقے سے دیگر گناہوں میں لگا رہے گا، تو پھر اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اس لیے بندہ زیادہ اجتناب کو توجہ دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا، آپ کے دربار میں سوال کیا گیا کہ ایک شخص جو عبادت بھی زیادہ کرتا ہے، عبادت بھی زیادہ کرتا ہے اور گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو عبادت بھی کم کرتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے، بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا دونوں برابر ہیں۔ اب اس روایت میں دیکھو، ایک انسان عبادت زیادہ کرتا ہے اور ایک عبادت کم کرتا ہے، تو دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ کیونکہ جو عبادت زیادہ کرتا ہے وہ گناہ بھی زیادہ کرتا ہے، جو عبادت زیادہ کر رہا ہے وہ گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے، اور جو عبادت کم کر رہا ہے وہ گناہ بھی کم کر رہا ہے۔ عبادت زیادہ کرنے والا اور ساتھ گناہ بھی زیادہ کرنے والا، اسی طرح سے عبادت کم کرنے والا ساتھ گناہ بھی کم کرنے والا، یہ دونوں برابر درجے کے ہوئے، یہ دونوں برابر درجے کے ہوئے۔ اور یہ جو چیز کہی گئی کہ جانب اجتناب کو ترجیح دینا زیادہ افضل والا ہے، اس کی مثال ایک مریض کے جیسی ہے، ایک بیمار کے جیسی، کہ اس کے علاج کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو تو اسے دوائی دینا، اسے دوا کھلانا، اور دوسرا پہلو ہوتا ہے اسے مضر اور نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کروانا۔ تو جو مریض ایک طرف دوا بھی کھاتا ہے اور دوسری طرف نقصان دہ چیزوں سے پرہیز بھی کرتا ہے، نقصان دہ چیزوں سے بچ کے بھی چلتا ہے، تو وہ مریض جلد صحت یاب اور شفا یاب ہو جاتا ہے، جلد وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دوا کسی طرح سے میسر نہیں ہے تو پرہیز کے پہلو کو زیادہ افضل والا کہا جاتا ہے، کہ وہ دوا اگر میسر نہیں ہے تو کم از کم پرہیز پر توجہ کرے، پرہیز کرتا رہے، تاکہ پرہیز کے سبب اس کی بیماری، اس کا مرض دور ہوتا جائے۔ اور ایسی دوا قطعاً کوئی فائدہ نہیں کر سکتی، ایسی دوا کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں کر سکتی جس کے ساتھ بد پرہیزی کو روا رکھا جائے۔ دوا کھاتے ہوئے بھی بد پرہیزی کی جائے، ایسی دوا کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اصل کل دائن الحمیت، ہر بیماری کے علاج کی اصل پرہیز ہے۔ تو جب پرہیز نہیں کیا جائے گا تو پھر دوائی چاہے کتنی کھائی جائے۔ حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پرہیز خود بذات خود ایک علاج ہے۔